اولاد نیک ہونا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ہاں قبر میں قیامت تک آپ کو یہ سمجھیے برکتی برکتیں. بیٹا دعائیں کرنے والا ہو، بیٹی دعائیں کرنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے گا نا تو بڑا ڈپلوما مل جائے گا، بڑی سرٹیفکیٹ. ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ میرا بیٹا جناب یہ تعلیم حاصل کر لے. نہ قرآن سکھاتے ہیں، نہ نماز سکھاتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں. اور خدا کی قسم جس کی اولاد نیک ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا، ہم سمجھتے پیسہ ہے، ہم سمجھتے دنیا میں جناب میرا نام ہو گیا. آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے نا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہے. پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، جو ماں باپ کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. پیسے بہت ہیں مگر بیٹا ان کے سامنے جو ہے ان کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا. راتیں کدھر گزر رہی ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں. ان کو یہ خوف رہتا ہے میرا یہ مال میرے مرنے کے بعد اولاد کس جگہ خرچ کرے گی. یہ دکھ بہت بڑا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اور جس کی اولاد نیک ہے، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی دولت ہے. میں ایک مشورہ دوں گا، ویسے تو جتنا ہو سکے اپنی اولاد کی تربیت کرے، مگر ایٹ لیسٹ ایک ٹارگٹ ضرور لیجیے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ پہلے یہ سمجھیے کہ نیک اولاد ماں باپ کو مرنے کے بعد کیسے کام آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمال دیے ہوتے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کے پاس دیکھا کہ نظر آپ کی ایسی تھی کہ آپ نے قبر کے اندر کے حالات دیکھے، اس پر عذاب ہو رہا. آپ ٹریول پہ کہیں جا رہے تھے، واپس آئے تو اسی قبر میں نور انوار کی بارش ہو رہی تھی. آپ حیران ہو گئے، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ کچھ دنوں پہلے تو اس قبر پر عذاب، آج یہاں برکتیں، بڑے مزے میں ہے مردہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، خطائیں کرتا تھا، مر گیا، اس کی عذاب ہو رہا تھا. مگر جب یہ مرا تھا نا اس نے اپنی وائف کو پریگننٹ چھوڑا تھا، اس کی وائف حاملہ تھی، اس کو بچہ ہوا، بچہ بڑا ہوا. اور اے موسیٰ جب بچہ وہ بڑا ہو کے مدرسے میں گیا نا، اس نے مجھے قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے موسیٰ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتا. صرف بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کی بخشش ہو. آپ ایک اور بڑی ہارٹ ٹچنگ بات کہہ دیتا ہوں، عقل مند یہ جملہ پک کر لیں گے. جب بیٹا بڑا افسر بن جاتا ہے، دنیا کی کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے. میرا بیٹا بڑا افسر ہے، میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا بڑا پولیس والا بن گیا ہے، بڑا افسر، بہت بڑا آدمی ہے. ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے نا، بیٹا مفتی بن جائے، بیٹا واقعی دیندار بن جائے، بیٹے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے باپ باپ ناراض نہ. فرق ہے نا. میں نہیں کہتا سارے ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر میجورٹی کی بات، کیونکہ جب قرآن اور حدیث بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. میرا تو سب کچھ میرے ماں باپ ہیں. ارے یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، اور یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے واقعی اسے قرآن و سنت سکھایا ہو. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو دیندار تو بنا دیا مگر میری فرما برداری ہی ختم ہو گئی. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، تم اپنے بیٹے کو دین کے حوالے کر دو، دین وہ بیٹا تم تربیت کر کے تمہارے حوالے کر دے گا. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کریں. میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے گا. اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے میرے مرنے کے بعد وہ بے شک ہماری قبر پر آئے نہ آئے، مگر وہ روزانہ 5 وقت باوضو قبلہ رو ہو کر دن میں کئی بار پتہ کیا پڑے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس حالت میں پڑھے گا؟ التحیات میں بیٹھا ہوگا، قبلہ رو بیٹھا ہوگا، نماز کی عالم میں ہوگا، فجر میں 2 بار پڑھے گا، ظہر میں بعض اوقات 3 اور 4 بار یہ دعا کرے گا، عصر میں کرے گا، مغرب میں کرے گا، عشاء میں کرے گا. سبحان اللہ. آپ نے سنا ایک بار رحمان الرحیم کہا تھا، اللہ نے اس قبر والے سے عذاب اٹھا دیا جس کا بیٹا 5 بار اس کے لیے دعا کرے گا. سوچو نا ماں باپ کا کیا حال ہو جائے. تو پریورٹی یہ دیجیے گا کہ بے شک آپ کا بیٹا آپ کہتے ہیں بہترین اسکول میں پڑھے لیکن دین سے دور نہ ہو جائے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف آئیں. اب ذرا غور سنیے گا. حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں 3 سال کی عمر کا تھا. دیکھیں ان کی تربیت کیسی تھی. کہتے ہیں میں رات کے وقت اپنے ماموں جان حضرت محمد بن صفار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اے بیٹا کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے پوچھا میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں، چھوٹا تھا. تو مجھے کہا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات 3 مرتبہ کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی. یعنی اللہ میرے ساتھ ہے،
اللہ مجھے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. بیٹا رات کو سوتے وقت دل ہی دل میں یہ پڑھ لیا. کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب چند راتیں یہ کلمات پڑھ لیے تو انہوں نے کہا کہ اب 7 مرتبہ پڑھو. میں رات کو سوتے وقت 7 بار پڑھتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا میں نے 7 بار پڑھ رہا ہوں. فرمایا 11 مرتبہ پڑھو. میں 11 مرتبہ. اب بندہ ریپیٹ کر رہا ہے بچہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے. اس بچے کے دل میں اللہ سے کنیکٹیوٹی پیدا ہو رہی. کہہ رہی ہے مجھے بڑا مزہ آنے لگا. تو اب ماموں جان مجھے کہتے ہیں 1 سال گزر گیا نا, تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے سکھایا ہے نا اب قبر میں جاتے وقت تک روزانہ پڑھنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں اس وظیفے کو. مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا, بڑی روحانیت محسوس ہونے لگی. میں ذکر کرتا رہا. اب ماموں نے ایک دن مجھے کہا کہ اے سہل ایک بات بتاؤ, جس کو رب دیکھ رہا ہو, جس کے ساتھ اللہ ہو, جس کا گواہ رب ہو, کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں وہ جملہ میں نے سننا تھا کہ واقعی جب میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, میری تمام باتوں کا گواہ ہے, اب میں رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ اللہ اکبر. حضرت سعد نے اب وہ عبادتیں کرنا شروع کی کہ اب اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے. لک ایٹ دی وے آف ٹریننگ کہ بچے کو یہ احساس دلانا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے محبت سکھانی ہے. مجھے حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا, ان کا واقعہ یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھایا انہوں نے؟ توکل. ہمارے یہ بڑا پرابلم ہے, ہم چھوٹے سے بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا دیکھو پیسے ہوں گے تو کام ہوگا دنیا میں. چھوٹی عمر سے اس کو اسباب کے پیچھے لگاتے, تعلیم نہیں ہوگی تو ترقی نہیں کرے گا, دنیا میں سورسز نہیں ہوں گے تو تیرا کام نہیں بنے گا. اچھا بڑے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کر. یقیناً اسباب بڑی چیز ہوتی ہیں, مگر اصل خالق اسباب مالک ہے. اس کو یہ کب سکھاؤ گے کہ بیٹا دنیا بھر کی دولت ہوئی اور رب راضی نہ ہوا تو تیرا کوئی کام سیدھا نہ ہوگا. پہلے رب کو راضی کرنا. دنیا کے سارے بڑے لوگوں سے تیرا رابطہ ہے, اگر رب تجھ سے ناراض ہے تو تیری زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہونی. اللہ کو راضی کرنا پہلے ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا بیٹا جو تھا چھوٹا تھا. دیکھیے بچوں کی تربیت کے نرالے انداز. اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو اللہ سے مانگو, اور یہ ایک جگہ ہے محراب گھر میں بنی ہوئی, یہاں بیٹھو گے دعا کرو گے یا اللہ مجھے کھانا دے دے تو میں کھانا مل جائے. اس بچے کو دوپہر کو بھوک لگتی, وہ محراب کے پاس جاتا. ان کی جو زوجہ تھی نا انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ جب بیٹا دعا کرے تم نے محراب میں کھانا رکھ دیا, تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ اصل دینے والی ذات, رزق دینے والا رب ہے. بچہ کسی اور سے نہ مانگتا, دوپہر کو جا کر دعا کرتا تو کھانا مل جاتا, رات جا کر دعا کرتا کھانا مل جاتا. ان کی زوجہ جا کر وہ کھانا وہاں رکھ دیا گیا. ایک دن کچھ عرصہ ہو گیا تو ان کی زوجہ گھبرائی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہتی حضور بڑا معاملہ ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ آج میں کھانا دینے کے لیے دیر ہو گئی مجھے, اور میں جب دوڑتی ہوئی گئی کہ بیٹے نے دعا کی ہوگی تو دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کی طرف سے آیا, روزی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ کھانا اس کو کس نے دیا؟ میں نے تو دیا ہی نہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا, اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں, اب اس کو غیب کے خزانوں سے خود عطا کر دیا جائے. یعنی اس کا کنیکشن وہ بن گیا اللہ سے, اس کا بھروسہ وہ بن گیا کہ اب اس کی غیب سے مدد ہونا شروع. آج ہم ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی, یا تو جانتے ہوئے یا بغیر جانتے ہوئے اپنے بچوں کو سخاوت سے دور کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو توکل سے دور کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ کب سکھاؤ گے؟ علماء کہتے ہیں بہترین تحفہ ہے باپ کی طرف سے اگر باپ اپنی اولاد کو سخی بنائے. سخاوت کیسے آتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ بھی کرے تو اپنی اولاد کے ہاتھ سے کریں, انہیں سکھائیں کہ کیسے خرچ کرنا ہے. بیٹا یہ کسی غریب کو دے دو, یہ مسجد میں دے دو, تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کو سمجھائیں کہ آج ہم یہ خرچ کر رہے ہیں, اس کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرماتا ہے, اس کی برکت سے ہمارے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اپنی زکات دیتے وقت ایک اور بڑا پرابلم ہے. اب تو یہ میں چھوٹے بچوں کی بھی بات کر رہا تھا, جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو والد ہیں, بزرگ ہیں, دادا نانا, وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ ہم ہر سال کتنی زکات دیتے ہیں اور یہ زکات کہاں کہاں دیتے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب شخصیات سے, بزنس مین سے ملنے جاتے ہیں, کسی نوجوان کاروباری آدمی سے کہیں کہ بھائی اپنی زکات آپ کہاں دیتے ہیں, تو مجھے کیا پتا, ابو دیتے ہیں, سارا حساب تو ابو کے ہاتھ میں. یہ غلط کر رہے ہیں آپ اپنی اولاد کے ہاتھ سے یہ کام کروائیں, کیونکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو کیا پتا کہ زکات کیسے نکالنی ہے اور یہ نیکی کہاں کہاں کرنی ہے. بعض اوقات ہم کچھ اپنے خاندان کے رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے جناب کچھ ایسے سنی ادارے ہوتے ہیں جن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, مگر اپنی اولاد کو نہیں بتاتے. اور ہمیں ایسا پتا چلتا ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا تو اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو کہاں کہاں وہ نیکی کے کام کرتے تھے. یہاں تک کہ والد کے دوست اور رشتہ دار بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا, ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اگر آپ یہی کام اپنے بچوں کے سامنے یا انہی کے ذریعے یہ کرواتے رہتے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کی نیکی باقی رہے گی. تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ہی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائے اور ان کی تربیت کرے. مگر حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں
کہ آج اولاد کی دانستہ یا غیر دانستہ غلط کاموں کی تربیت ہو رہی ہے. باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیسے امید کرتا ہے کہ یہ بیٹا سچ بولے گا؟ بیٹا چھوٹا ہے، گھر میں فون آیا، والد کہتا ہے بیٹا فون اٹھا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں. اب بچہ تو دیکھ رہا ہے نا ابو جاگ رہے ہیں. اب آپ اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب موڈ ہو جھوٹ بول دیا کرو. وہ آج آپ کے سامنے کہہ دے گا ابو سو رہے ہیں، مگر کل یہی بڑا ہو کر آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہو، آپ کو بھی گھما رہا ہوگا. آپ کہیں گے بیٹا کدھر ہو، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہے گا ٹریفک جام تھی. اس نے کہا ابو آپ نے سکھایا تھا جھوٹ بولنا، اب آپ ہی کو گھماتا رہوں. نہیں، بچپن سے ہی بچے کو یہ پتہ چلے کہ جھوٹ یہ جہنم میں لے جانے والا کام، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. مزیدار تربیت یہ ہے کہ بیٹے سے غلطی ہو وہ اتنا ہمت والا ہو کہ آپ کے سامنے آ کر بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس کو پتا ہو کہ میں اپنے والد کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آپ کا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر بچے نے اپنی غلطی مان کر سچ کہہ دیا تو اسے سزا نہ دیں، کم از کم اس کو اس سچ پر اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے سچ تو بتایا، تاکہ سچ کا حوصلہ پیدا ہو. سانچ کو آنچ نہیں ہے، مگر وہ بے وقوف لوگ اپنے سامنے اپنے بچوں کی، یہ مائیں بھی جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس کی برائی کریں تو یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. آپ بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کریں، کیا یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ بچوں کو پتا چل رہا ہے کہ ماں باپ کا آپس میں رشتہ کیسا خراب چل رہا ہے. ماں میری نانی کے بارے میں، میری دادی کے بارے میں کیا بات کرتی، ہم نہیں سمجھ رہے، یہ کوڑا کاغذ ہے. دے آر گیٹنگ سم تھنگ فرام یو. وہ روز گھر میں یا تو نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر رہے ہیں، یا جناب وہ روز گھر میں پازیٹیوٹی حاصل کر رہے ہیں، وہ دین سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن یہ جو لالچ ہے نا، یہ کتنی بری بلا ہے اور کس طرح دنیا میں انسان برباد ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو مال کی محبت آج کل سکھائی جا رہی ہے، لالچ جو دلوں میں اتاری جا رہی ہے، خدا را کبھی اپنے بچے کو مال کا لالچی مت بنائیے گا. اس کو دین سیکھنے والا اور جس کہتے ہیں سخی دل ہو. مال کی محبت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ دے دیں، مال کہیں نہیں جاتا، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن اگر اولاد صرف مال کے پیچھے بھاگتی رہی تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھا دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ، ویری امیزنگ اسٹوری، ذرا غور سے سنیے. ان کی خدمت ایک آدمی نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ کی غلامی اختیار کروں گا، آپ مجھے موقع دے دیں. آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے ساتھ رہو. سفر پہ کہیں جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ بڑے سادہ رہتے تھے، ان کے ساتھ تو بہت سادو سامان نہیں ہوتا تھا، بڑی غربت والی، بڑی فقر و فاقہ والی، اللہ والی زندگی ان کی، کمال کی زندگی تھی. تو وہ کہیں جا رہے تھے تو نہر کے کنارے پہنچے. آپ نے کہا کہ چلو کھانا کھا لیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا ہاتھ وغیرہ دھوئے اور کھانا جب لگایا گیا تو آپ کے 3 روٹیاں تھیں. ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک روٹی اس مسافر نے کھائی. آپ جب نہر سے پانی پینے گئے تو اس ساتھی نے وہ روٹی چھپا لی. اب اس نے دیکھا ہیں 3 روٹیاں، اب بھی کھا لیا، آگے آگے کیا کھاؤں گا. دماغ میں اسی پہلے دن ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی. توکل نہ ہو تو انسان یہی سوچتا نا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. اب یہ ماشاءاللہ بچے کی ولادت پر، عقیقے پر یہ محفل ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھا بچہ پیدا ہوتے ان کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. خوشی کی بجائے ٹینشن، اللہ اکبر یہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، بچی پیدا ہو گئی تو اس کے رشتے کا کیا ہوگا. گھبراہٹ ابھی سے شروع. اللہ کے بندو، جس نے اولاد دی ہے وہی سارا انتظام فرمائے گا. مجھے بھی اسی نے پالا پوسا ہے، مجھے بھی یہاں تک اس نے پہنچایا. اولاد دی ہے تو رزق بھی اسی نے دینا، قسمت بھی اسی نے عطا کرنی. گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو نا. یہ جو کل پرسوں سال بعد 2 سال بعد کی ٹینشنیں پالتے ہیں، ملتا کچھ نہیں، شوگر یا ڈائبٹک یا بلڈ پریشر کے مریض ہی بنتے ہیں. تو یہ نہ کیا کریں، اللہ پر چھوڑیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہو تو حدیث پاک بڑی پیاری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا. آپ کو پتہ ہے پرندے کیسے رزق لیتے ہیں؟ صبح پرندے، اور دنیا میں پرندے کتنے ہیں یہ الگ ایک پوری تحقیق ہے کہ جتنے دنیا میں انسان ہوتے ہیں نا، ہر وقت ملٹیپلائی بائی 10 اتنے جانور ہوتے ہیں. یعنی اگر 8 ارب مسلمان ہیں تو 80 ارب جانور ہیں، اور ملٹیپلائی بائی 10 اتنے پرندے ہوتے ہیں. 800 ارب اپروکسیمیٹلی پرندے اس دنیا میں موجود ہیں. اور یہ الگ ڈبیٹ ہے وہ رہتے کہاں ہیں. وہ رہتے درختوں میں جو ہم کاٹی جا رہے ہیں. کراچی میں تو پرندے دیکھنے کو نہیں مل رہے. کراچی والوں ایسا نہ کرو. ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کوئل کی آواز بھی آتی تھی، ہمیں مینا بھی دیکھنے کو ملتی تھی، تتلیاں بھی دیکھنے کو ملتی تھیں. اب تو ہمارے بچوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، پتہ ہی وہ سمجھے کتابوں میں ہی ہوتی ہے، باقی شہروں میں نہیں ہوتے یہ پرندے. ایسا نہ کریں، درخت لگائیں. یہ درخت ان کی کالونیاں ہیں، اپنی کالونیوں کے لیے ان کی کالونیاں ختم کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ 800 ارب پرندے کیسے کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی گھونسلے میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو، 5 دن کا چارہ اس کے اندر ہو؟ ایک پرندہ بھی کچھ نہیں بچاتا ہے. صبح سارے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی ہے.
جو رب 800 ارب پرندوں کو روز کھانا دے رہا ہے وہ مجھے نہیں دے گا؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں. بس توکل کی کمی ہے. تو اب حضرت عیسیٰ کا ساتھی کیا کرتا ہے؟ روٹی چھپا لی کہ ہیں 3. حضرت نے ایک کھا لی, ایک میں نے کھا لی, کل کیا کھائیں گے اسے چھپا لی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ کہتے مجھے نہیں معلوم. جھوٹ بول. آپ آگے چلے. راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے. آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا, وہ بچہ آ گیا, آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کو بھونا گوشت کو کھانا کھایا, دونوں نے مل کر کھایا. وہ تو سوچ رہا تھا نا روٹی ختم ہو جائے گی, آپ کو تو ہرنی کا بچہ مل گیا, دونوں نے کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ کی شان دیکھیں, حضرت عیسیٰ کا معجزہ, وہ ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو کے دوڑنا شروع ہو گیا. کھا بھی لیا آپ نے کھانا, ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی, بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. آپ نے کہا چلو آگے چلیں. آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا دریا, اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے کراس کر دیا پورا دریا. جب کراس کر گئے تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا, سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں؟ وہ بندہ کہتے رہے ایک جھوٹ بول دے. اب اس کو اس بات کو چھپانے کے لیے ہوتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی کبھی جھوٹ کیوں بولے بھائی, ہو گئی غلطی بتا دیں. وہ بھی ایک جھوٹ بچانے کے لیے اگلا جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں. اللہ کے نبی کو بار بار ڈینائی کر رہا ہے, بار بار منع کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. چلتے چلتے ریگستان میں پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک ریت کی ڈھیری بنائی اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا. وہ پورا ریت کا ڈھیر جو ہے وہ گولڈ بن گیا. آپ نے اس کے 3 حصے کیے. آپ تو آپ تھے نا, ایک حصہ آپ نے اپنے پاس رکھا, ایک اس کو دیا, اور اب کہا کہ تیسرا حصہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے. وہ جو روٹی کا لالچی تھا وہ سونا کدھر سے چھوڑتا, کہتا حضرت معاف کر دیجئے میں ہی وہ ہوں, میرے پاس ہی روٹی ہے. آپ نے کہا بیٹا یہ تینوں سونے کے ڈھیر تیرے, جھوٹے کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. ایکچولی ہی ٹرائز ٹو فائنڈ دا گائے. وہ جاننا چاہ رہے تھے یہ بندہ ہے کیسا. جب پتہ چل گیا جھوٹا ہے, آپ نے وہ گولڈ پورا اسے دیا, سونا دیا, اور اب چلے گئے چھوڑ کر, میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن کیا کہتا ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, جھوٹے کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی جا کے ایسی تکلیف پہنچائے گا, ایسے میدان میں چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے دوست کو, ہمیں تو پسند ہی وہ آتا ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہو, زیادہ اچھے طریقے سے کہانیاں سناتا ہو, کسی کی ماد اللہ برائی بیان کرتا ہو, جھوٹے لطیفے سناتا ہو, ہم اس کی صحبت میں انجوائے کرتے ہیں. نہیں, یاد رکھیے جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور جملہ یاد کر لیجیے, روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا. اسی طرح بچوں کی بات چل رہی ہے, بچوں کی تربیت میں بھی چیک کریں کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں. برے دوست بھی تو برا بناتے ہیں نا, ہم بھی برے دوستوں میں انجوائے کر رہے ہیں. نہیں, چیک کرو کوئی ایک دوست تو ایسا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام ہی یاد آتا ہے. نہیں, دوست کو دیکھ کر خدا یاد. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ چلے گئے. اب یہاں نیا کام شروع ہو گیا. لالچ تھی نا, دیکھیں لالچ کتنی بری بلا ہے. ابھی تو بڑا خوش کہ جناب سونا اتنا سارا مجھے مل گیا, چادر میں لپیٹا, کاندھے پہ اٹھایا, ریگستان تھا, تنہائی تھی, سفر شروع کیا. آگے گیا تو اس کو 2 بندے مل گئے, اور ان 2 شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونا ہے, تجھے تو قتل کر دیں گے اتنا سونا. تو کہتا بھائی دیکھو پکڑ تو لیا ہے مجھے, سونا بھی دریافت کر لیا, مجھے اکیلے کو مارنے سے بہتر ہے آپس میں تینوں بانٹ لیتے, کیوں قتل کا گناہ اپنے ذمہ لیتے, پکڑے جاؤ گے تم بھی جیل میں جاؤ گے. ان دونوں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے, 50-50 کی جگہ 33 تو مل ہی رہا ہے, چلو ٹھیک ہے. اب بہت خوش تینوں, کہتے ہیں بھوک لگی ہے چلو مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو ان 2 نے مل کر ایک کو کہا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ. لالچی تو تینوں ہی تھے. جب تیسرا کھانا لینے گیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں, یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے, پورا سونا مجھے مل جائے. وہ کھانا لینے گیا ہے اور یہ دونوں جو پیچھے بیٹھے کہتے ہیں یہ کھانا لے کر آئے گا تو اس کو مار دیں گے. ایسے ہی ہوا, وہ کھانا لے کر آیا زہر ملا کر. ان دونوں نے اسے پکڑا, پہلے اسے مار دیا, تو مبارک ہو اب تو 50-50 ہمارا ہو گیا, اب آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں. تو جب کھانا کھایا تو کیا ہوا, یہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے. سونا ادھر ہی پڑا تھا, ساتھ 3 لاشیں پڑی. حضرت عیسیٰ اپنا کام سے فارغ ہو کر پھر اس ریگستان سے گزرے. آپ نے دیکھا سونے کا ڈھیر ہے اور 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ دنیا کا حال ہے, لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے, شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن, شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی. اگر حرام طریقے سے مال کما بھی لیا نا
یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ جو رشوت کا کام کرتے ہیں، یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ جو جس طرح بھی حرام کمانے والے ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے گارڈ ہیں بڑے اللے تللے ہیں، ان کو پوچھو ان کا حال کیا ہے. یقین کرے ان سے کئی زیادہ خوش وہ ہوتا ہے جو بیچارہ ریڑھی لگا کر رات کو سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، پتہ ہے میں حلال کما کے سو رہا ہوں، ایک ایک روپیہ برکت والا ہے اس کا. تو خود بھی لالچ میں نہیں جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کبھی لالچ کی طرف نہیں لینا. خاص طور پہ یہ جو مال کی لالچ ہے نا، یہ اس قدر خطرناک ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، اللہ پاک کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ پاک اسے ذلت دیتا. دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، مال کہاں جائے گا، رزق کدھر جائے گا، جو میرے نصیب ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن دین چھوڑ کر، اللہ رسول کو چھوڑ کر صرف مال کے پیچھے، کچھ بھی ہو جائے پیسہ چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جب درہم و دینار بنے تھے نا تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا اور چوم کر بولا، جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے. شیطان تو راضی ہوا تھا کہ اب یہ درہم و دینار کے ذریعے میں سرکار علیہ السلام کی امتیوں کو بہکاؤں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے چند باتیں جو آج سنی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اولاد کو نیک بنانے کے لیے دا بیسٹ فارمولا، پہلے مجھے نیک بننا ہو. میں نیک بنوں گا، میرے گھر والے نیک بنیں گے، میری اولاد نیک بنے گی. اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آخر میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جناب اولاد نیک بن جائے، اولاد فرما بردار بن جائے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بڑی پیاری دعا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے، اور یوں سمجھیے کہ مجھے پسند بھی بہت ہے یہ دعا، آپ بھی پڑھتے رہا کریں. اور وہ دعا یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کتنی پیاری، پہلے اس کا ترجمہ سنو. اور سبحان اللہ، اس دعا سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اے اللہ، اے میرے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے. پھر فرمایا قرۃ اعین، یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، واجعلنا للمتقین اماما. بھائی بات تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نا کہ اللہ ہمیں ہماری اولاد اور اپنی بیویوں سے سکھ عطا فرما، خوشی نصیب فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مگر آلویز آپ نبی پاک کی دعاؤں میں دیکھیں گے اگر دنیا کی بھی دعا ہے نا تو ساتھ ساتھ تو اللہ کو راضی کرنے والی آخرت کی دعا ضرور شامل ہوگی. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے. واہ واہ، بچے بھی نیک ہو جائیں، زوجہ بھی نیک ہو جائے، فیملی بھی نیک ہو جائے، اور میں بھی متقیوں کا امام ہو جاؤں، اور کیا چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد، اول آخر درود شریف کے بعد یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں بہت خوبصورت ماحول، امن و سکون والا ماحول ہو جائے گا. تو یہ دعا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو میری ویڈیو سے نکلوا لیجئے گا. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دعا ہم سب کے اور ہم سب کے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے. اچھا، بچہ اگر نافرمان ہو گیا ہے، سویا ہوا ہو، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ایک بار اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. اول آخر درود پاک پڑھ لے 11 بار، 11 دن تک یا 41 دن تک یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ آیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ اولاد کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ سن لے مگر اس کی آنکھ نہ کھلے. ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 تا 41 دن تک آپ نے پڑھنی ہے یہ آیتیں. انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہوگا. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا. آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا.
بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب نیچے اسلامی بھائیوں کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے, مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا, اسے پسند آئی, اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی, ہاتھ کٹ گئے, اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی, مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ, کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی, نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا, بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے, نئی دلہن جو ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے. محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی, بیابان جنگل تھا. اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے. اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے, مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے, بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو, اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. کوئی غریب تھا, مسکین تھا, اس نے 4 درہم کا سوال کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. آپ نے, اللہ کے ولی تھے, آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا, خود بھی غریب تھا, مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی. تو اس نے کیا کیا, اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے, وہ اس نے غریب کو دے دیے, اس سائل کو دے دیے. تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں. کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں, غلام ہوں, غلامی سے میری آزادی ہو جائے. نمبر 2, مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے, 4 درہم دے تو دیے, مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے. تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری, میرے آقا کی, آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی, کدھر رہ گئے تھے بھائی, کئی کام سے بھیجا تھا, اتنا لیٹ. کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا, راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا. میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں. اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی, پہلی دعا بتاؤ. کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے. پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا, پہلے آقا کو دعا سنائی, آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد. کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا. کہا تو دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا.
کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا تین باتیں تو میرے اختیار میں تھیں، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا ہے۔ بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے، انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے دے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا،
مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، بی سی ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی، ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ، یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں، جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے ہیں بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، تو اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگژریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا،
وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے سچ ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ، مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دے۔ تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی۔ سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے۔ دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی، ایک اور روٹی بھی دے دی۔ اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی۔ ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا۔ ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت۔ تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے۔ وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا۔ تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا۔ اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی۔ اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا، اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے۔ ملک الموت آیا، آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے،
میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا، ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے، اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا۔ 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی۔ اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں، تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو۔ اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور کیسے عطا فرماتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی۔ پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی، آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا۔ آپ کی زوجہ آئی کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا۔ بہت اچھا کیا، ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے۔ آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو، دیا آٹا تھا، روٹیاں بھی پکے آ گئیں، ساتھ سالن بھی آ گیا ہے۔ تو یہ بلیف ہوتا تھا، اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے، یہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا، تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا، آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا، وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو۔ آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں ہے، رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ، پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، جنت میں گھر چاہیے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو، تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا۔ سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب، 1000 کیوں، 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے، تو بندہ یہ کہے گا تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا۔ اللہ کے بندوں، جنت میں محل کا وعدہ ہے، ڈھونڈیے نا۔ آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے، کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی، کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا، چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی، میں تو ہوں ہی غریب، تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی۔ اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا، اس کو پریشانی آتی، پیسے خرچ کرتا، پریشانی دور کر دیتا۔ ایسا نہیں ہے، ہر پریشانی کا مداوا، ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے۔ بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یار گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن مت لینا، میں بیٹھا ہوں۔ بیمار ہے، اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا۔ یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے، مسکرانا بھی تو آنا چاہیے، حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے۔ شربت نہیں پلانا، نہ پلاؤ، اچھی بات تو کر لو یار۔ شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے۔ چند اچھی باتیں، ہمیں اگر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں، پریشان ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے یار، اب کل سے ٹائم پہ آ جانا۔ ارے اللہ کے بندے، اس نے اپنی پریشانی بتائی، تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں۔ اچھا کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیسے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں، میری ضرورت ہے تو بتائیں، کوئی کام ہو تو بتائیں۔ آپ نے پیسے دیے 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا، مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا، اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی، یہ جو الفاظ ہیں نا، ہماری باتیں ہیں، یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں، وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے، نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے، پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے، کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس کے باتیں بھی سنوں میں،
تو یہ زخم پر نمک ہو گیا. آپ یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو، مگر ابھی تو حوصلہ دیں، ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں، ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اسے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کریں، جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں. بعض اوقات فقط مورل پریشانی، پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے، آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، دل کھول